اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ ناظرین، آؤ اردو سیکھیں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آؤ اردو سیکھیں پروگرام یو پی اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک ایسی کوشش ہے کہ جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو اس زبان سے واقف کرانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اچھا بولنا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ لوگ اچھا بول سکیں۔ اسی لیے یہاں پہ میں جو حرف آپ کو سکھاتی ہوں ہر ہفتے، تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں الفاظ صرف آپ کو لکھنا نہ سکھاؤں بلکہ اس کے معنی بھی بتاؤں، تاکہ آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زبان میں یا اپنی تقریر میں تحریر میں اس کو استعمال کر سکیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے کاف یعنی کہ اردو حروف تہجی کا 28واں حرف کاف سے بننے والے مختلف الفاظ سیکھے تھے، ان کے معنی سیکھے تھے۔ آج ہم جس حرف پر بات کریں گے وہ ہے اردو حروف تہجی کا 29واں حرف گاف۔ تو ہم گاف سے بننے والے مختلف الفاظ دیکھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں۔ تو گاف جو ہے یہ دیکھیے، یہ ہے گاف۔ چونکہ اس پہ جب ہم نے اس سے پہلے ہم نے 28واں حرف کاف پڑھا تھا، یہ ہے گاف۔ تو گاف جو ہے یہ اردو حروف تہجی کا 29واں حرف ہے، اور جب ہم اس کو بطور لفظ لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے ایسے، گاف۔ اور اگر ہم اس کو رومن میں لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے گاف، اور اگر ہم ہندی میں لکھیں گے تو ہندی میں ہم لکھیں گے، فے کے نیچے ہم نقطہ لگا دیں گے یعنی کہ بندی لگا دیں گے، کیونکہ ہندی میں جو ہے وہ فے کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ فے کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں نقطہ لگانا پڑتا ہے یا بندی، تو اس میں پھ کی آواز ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں گاف لکھنے کے لیے یہ لگا دیں گے۔ تو یہ ہو گیا رومن میں، اور یہ ہو گیا آپ کا ہندی میں، اور اس طرح سے لکھا جائے گا یہ اردو میں گاف۔ تو آئیے ناظرین، گاف سے بننے والے مختلف الفاظ اور اس کے معنی آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، گاف سے بننے والے یہ کچھ لفظ جو ہے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، کچھ الفاظ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ گاج۔ یہ دیکھیے، گاف، الف اور جیم۔ تو کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے، اب بار بار میں آپ کو نہیں بتاتی ہوں کہ یہ 3 حرفی ہو گیا، کیونکہ اس میں 3 لیٹر 3 حرف کا استعمال ہے، 3 حروف ہیں اس میں، ایک گاف، الف اور جیم۔ تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ایسے، گاج۔ تو گاج کے معنی ہے غصے کے، گاج گرنا۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ جب کسی کو بہت تیز غصہ آتا ہے، گاج گر گئی آج نا، تو غصے کے معنی میں ہے، تیزی کے معنی میں ہے گاج گرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ سنتے ہی ہیں، دوسرا حرف دیکھیے، گال، دوسرا لفظ، گاف، الف اور لام، یہ بھی 3 حرفی ہے اور بہت خوبصورت لفظ ہے گال۔ گال کہتے ہیں رخسار کو، ہمارا جو گال ہے رخسار ہے۔ تو احمد مشتاق کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ بہتا آنسو ایک جھلک میں کتنے روپ دکھلائے گا، بہتا آنسو ایک جھلک میں کتنے روپ دکھلائے گا، آنکھ سے ہو کر گال بھگو کر مٹی میں مل جائے گا، ہے نا۔ تو گال کہتے ہیں رخسار کو۔ تو اسی طرح سے دوسرا دیکھیے، یہ بھی 3 حرفی ہو گیا، یہ بھی 3 حرفی ہو گیا، اور گپ، گپ کا جو لفظ ہے وہ آپ اکثر سنتے ہیں، شیخی یا ڈینگے مارنا، بڑائی کرنا، اسے کہتے ہیں نا گپ شپ کرنا۔ تو بیٹھ کر کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ گپ شپ چل رہی تھی، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کی باتیں، گپ شپ۔ اور گپ کہتے ہیں شیخی کو یا ڈینگ مارنے کو، بڑائی کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے، گپت، گاف، پے اور تے، گپت۔ گپت جو ہے وہ ہندی میں بھی بولا جاتا ہے نا، ہندی کا لفظ ہے یہ گپت، جس کے معنی ہے اندھیرا، تاریکی کے۔ گپت، گپت کے معنی ہے اندھیرا یا تاریکی کے نہیں، بلکہ گپت کے معنی ہے پوشیدہ، جو چیز نظروں سے نہا ہو، گپت، ہے نا، جو نظر نہ آئے۔ تو یہ دیکھیے اسی طرح سے یہ ہے گجر، گاف، جیم اور رے، گجر، ہے نا۔
یہ گاف لکھیں گے, جیم لکھیں گے اور رے لکھیں گے ایسے گجر. گجر کہتے ہیں گھنٹے کی آواز کو. جب گھنٹا بجتا ہے تو گجر بجتا ہے. جب کہتے ہیں نا کہ مندر میں جب گھنٹے کی آواز آتی ہے تو گجر بجنا, گھنٹا بجنا یا گھنٹی بجنا, ٹھیک ہے, گجر. تو لیکن اگر ہم اس میں الف لگا دیں گے, دیکھیے تلفظ جو ہے وہ الگ ہے اور کم و بیش لکھے جو ہے وہ اسی طرح سے جا رہا ہے, صرف الف لگایا ہے. یہاں پہ یہ گجر ہے کیونکہ یہاں بھی زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہے, گجر. لیکن جب ہم اس میں الف بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا گجرا. دیکھیے لکھا ایسے ہی جا رہا ہے, صرف الف بڑھا ہے, لیکن وہ گجر ہے, دونوں پہ زبر ہے. اور یہاں پہ گجرا, گج ایک ساتھ بولا جائے گا اور را, را الف, گجرا. گجرا آپ جانتے ہی ہیں پھولوں کا ہار, جو پھول ہوتے ہیں جو ان کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے, تو پھولوں کا ہار گجرا. تو اب یہ دیکھیے گج, گاف اور جیم, گج. گج کہتے ہیں چونا یا پختہ جو فرش ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گج. پہلے یہ لفظ بہت بولا جاتا تھا. میر حسن نے اپنی مثنوی سحر البیان میں اس لفظ کا جگہ جگہ استعمال کیا ہے, اور یا داستانیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں استعمال ملتا ہے. لیکن ابھی جو ہے ذرا سا اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. لیکن گج جو ہے وہ فرش کو کہا جاتا ہے, پختہ چیز کو کہا جاتا ہے, یا چونے کو بھی کہتا ہے کہ گج کی جو عمارت ہے یا گج ہوا ہوا ہے اس پہ چونا. تو یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے گدا, گدا جو ہے گاف دال اور الف, گدا. اردو میں جو گدا ہے اس کہتے ہیں فقیر کو, گدا ہے نا, جو حاجت مند ہے, فقیر, ٹھیک ہے, ہاتھ پھیلانے والا, گدا, یا بھیک مانگنے والا اس کو بھی کہا جاتا ہے گدا. تو گدا سے ہی بنا ہے گدائی. اگر ہم اس میں یہ لگا دیں گے تو فقیری ہو جائے گا, گدا فقیر, گدائی فقیری, ہے نا. اور اب یہ دیکھیے گداز, گداز جو ہے گاف دال الف اور زے, ہے نا, یہ زے ہے, جے نہیں ہے, زے, گداز. گداز کے معنی ہے نرمی کے یا ملائمت کے. اس کو ہم کہتے ہیں پگھلنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ہم گداز کہتے ہیں. تو ایک سلیم احمد کا ایک شعر ہے کہ تو شیشہ بنے کہ سنگ بن کچھ بن, تو شیشہ بنے کہ سنگ کچھ بن, اندر سے مگر گداز ہو جا. تو کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان جو ہے چاہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو یا شیشے کی طرح, مطلب کیونکہ شیشہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے, نازک ہوتا ہے بہت, کہ انسان کسی بھی حال میں جینا پسند کرے لیکن اندر سے اس کے جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, لوچ ہونا چاہیے اس میں, ہے نا, گداز ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح ہم گاف سے بننے والے اور الفاظ دیکھتے ہیں. تو ناظرین یہ گاف سے بننے والے کچھ اور الفاظ میں نے یہاں پر لکھے ہیں, جن میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے گدلا, ہے نا, گاف دال لام اور الف, یہ 4 حرفی ہے کیونکہ اس میں 4 لیٹر استعمال ہوئے ہیں. تو یہ لکھا جائے گا ایسے گدلا. گدلا کہتے ہیں بہت میلا ہونا کسی چیز کا, یا جب کسی, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جیسے برسات ہو رہی ہے, کوئی گڑھا ہے اس میں پانی جمع ہو گیا ہے, تو وہ مٹی اگر اس میں تھوڑی سی شامل ہو گئی تو ان کو کہتے ہیں پانی گدلا ہے. تو میلا یا غلیظ کو کہا جاتا ہے نا. میلے کی جگہ ہم غلیظ لفظ بول سکتے ہیں جو کہ غین سے ہے, یہ غلیظ ہے نا, یہ غین لام یہ اور زواد غلیظ. تو آپ کو گدلا معلوم ہوا, میلا جس کو ہم بول سکتے ہیں, ہم اس کو غلیظ بھی بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ دوسرا حرف دیکھیے, دوسرا لفظ یہ ہے گاف رے الف میم اور یہ ہے گرامی, یعنی کہ گاف رے الف میم اور 5 حرفی ہو گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ
ग्रामी यानी कि बहुत इज्जत वाला, ग्रामी कद्र हम कहते हैं, है ना, या मतलब मोअज़्ज़ज़ को हम कहते हैं, या किसी को मुखातिब जब हम करते हैं तो ग्रामी यानी कि बहुत इज्जत वाला, ग्रामी। तो ये ग्रामी नहीं है, ये ज़ेर है इसके नीचे, ये ग्रामी है, ठीक है। इसी तरह से गिरां, ये भी गिरां नहीं है, बहुत सारे लफ्ज लोग जो है जैसे ग्रामी को ग्रामी अक्सर पढ़ देते हैं, और जो गिरां, गिरां कहते हैं बहुत भारी को, या बहुत कोई चीज़ वजनी होना, है ना, तो हम उसको गिरां, या कोई बात जो है क्योंकि तबीयत पर गिरां गुजरी यानी कि नागवार गुजरी, उसको भी कहा जाता है ना। तो गिरां जो है ये यहाँ पर ज़ेर है, गाफ, रे, अलिफ और नून गुन्ना, है ना। ये जब इस पे से हम नुक्ता हटा देते हैं, यहाँ पे ये नून हो गया, लेकिन जब हमने यहाँ से इसको हटा दिया तो इसको हम कहते हैं नून गुन्ना, तो ये हो गया गिरां। तो गिरां कहते हैं क्योंकि भारी को ये गिरां, है ना। तो गिरां भारी और वजनी। इकबाल का एक शेर है कि गिरां बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गौहर में आबे गौहर के सिवा कुछ और नहीं, है ना। यानी कि इंसान, इकबाल ने चूंकि खुदी का फलसफा दिया है, खुदी मोटे तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें वदियत की हैं उनको पहचानना और अमल में लाने का नाम खुदी है। तो इकबाल ने खुदी की मुख्तलिफ मनाजिल बताई हैं। उसके बाद जब इंसान के अंदर इश्क का नज़रिया पैदा होता है तो इकबाल कह रहा है कि खुदी की जो हिफाजत है उसका पूरा का पूरा दारोमदार जो है ना, गिरा वो खुदी की हिफाजत के ऊपर है ना। बिल्कुल उसी तरह से गौहर में आबे गौहर के सिवा कुछ और नहीं। जिस तरह से किसी मोती में मोती की चमक छुपी होती है, खुद अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो खुदी है वो हमारे अंदर है, अलग से कोई चीज़ नहीं है, उसको हमें तलाश करने की ज़रूरत है ना। ये है गुलाब। गुलाब तो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, आप अक्सर बोलते हैं गुलाब, है ना। गुलाब, उसको हम सुर्ख रंग का फूल भी मतलब फूल के माने में होता है, लेकिन जिसकी रंगत सुर्ख हो उसको हम गुलाब कहते हैं। और इसी तरह से जैसे माशूक के लिए भी फूल का इस्तारा बहुत इस्तेमाल होता है खूबसूरती की बिना पर। तो गुलाब के ऊपर जो है अहमद फराज का एक शेर है कि भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब, भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब, कि जैसे तूने हथेली पे हाथ रखा है ना, हथेली पे गाल रखा है। तो इस तरह से है जैसे कोई हथेली पे जो है अपना गाल ऐसे रखे और वो बहुत खूबसूरत मालूम होता है जब कोई आप ऐसी तस्वीर देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कि एक शाख पर फूल की एक डाल पर जो है गुलाब की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो फूल खिला हुआ है, गुलाब, है ना। तो गुलाब हम फूल को कहते हैं। अब ये देखिए, ये है गाफ, रे और दाल, गर्द। लेकिन देखो सिर्फ जेर और जबर का खेल है। अगर हम जबर लगा देंगे तो गर्द हो जाएगा, जिसके मानी के धूल या मिट्टी के हैं। लेकिन अगर हम जबर न लगा करके जेर लगा देंगे, ये देखिए, ये गर्द है, गर्द धूल या मिट्टी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लगा देंगे तो ये क्या पढ़ेंगे आप, गिर्द। गिर्द के मानी क्या हो जाएगा, जो हमारे आसपास है, नजदीक। तो एकदम से चेंज हो गए ना, गर्द के मानी धूल और मिट्टी के, और गिर्द के मानी जो है वो पास के, आसपास जो हमारे। इसीलिए हम कहते हैं गिरदोपेश, यानी कि हमारे जो अतराफ में जो चीजें हो रही हैं, गिरदोपेश हमारे आसपास, क्योंकि गिर्द जो है वो पास को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए, गर्द, गिर्द, गिरदोपेश। सिर्फ जबर और जेर हमें लगाना है, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट कहते हैं मतन को, या कोई भी इबारत आपके सामने है, आप वहां पर पढ़ रहे हैं और आपको ये लिखा हुआ मिले, क्योंकि वहां पर जेर और जबर तो लिखने का अब रिवाज है नहीं कि आप तो ऐसे ही लिखे जाते हैं सब। तो आप जो है वहां पर ये समझेंगे कि जो इबारत, जो टेक्स्ट का जो मफहूम है, जिस तरह की वहां बात चल रही है, उससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे धूल मिट्टी की बात हो रही है, या फिर गिर्द की बात हो रही है, या गिरदोपेश की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए गिरदाब,
ایک لفظ ہے یہ گاف رے دال الف اور بے، گرداب. یہ گر دال الف اور بے، اس کے نیچے ہم تاکہ آپ کو یاد رہے یہ گرداب نہیں ہے، یہ گرداب ہے. گرداب کہتے ہیں بھنور جو پڑتا ہے، چکر ہے نا، اس میں سمندر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھنور پڑ رہا ہے، پانی کا جو چکر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرداب. تو اس ان کا ساقی فاروقی کا ایک بہت ہی اچھا شعر ہے کہ ڈوب جانے کا سلیقہ نہیں آیا ورنہ، ڈوب جانے کا سلیقہ نہیں آیا ورنہ، دل میں گرداب تھے لہروں کی نظروں میں ہم تھے، ہے نا. کتنا خوبصورت شعر ہے یہ ساقی کا. اسی طرح سے گردش دیکھیے، گردش بھی کہتے ہیں چکر کو. یہ گرداب تو الگ ہے، یہ وہ چکر ہے جو پانی میں جو بھنور پڑتا ہے، بھنور کو کہا جاتا ہے پانی کا چکر. اور یہ جو گردش ہے یہ گاف رے دال اور شین. گردش بھی کہتے ہیں حرکت کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے وہ ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس کا مطلب خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. اور جب رگوں میں گردش خون ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہونے کی علامت ہے انسان کی. تو گردش جو ہے دوڑ کو بھی کہا جاتا ہے، چکر کو کہا جاتا ہے، یا گردش زمانہ، انقلاب کو بھی کہا جاتا ہے جب کبھی انقلاب آتا ہے نا. غالب کا شعر ہے کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، ہے نا، وہ شعر ہے نا کہ رات دن گردش میں ہے ساتوں آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، کہ لگاتار کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. گردش جو ہے وہ چکر کو کہا جاتا ہے. یا اقبال نے اس کو بالکل الگ طرح سے استعمال کیا ہے کہ گردش خون رگوں میں اگر ہے تو کیا حاصل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف جو ہے آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا حاصل، یعنی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی خون کی گردش ہو رہی ہے. کیوں حاصل نہیں ہے؟ کہ حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. حیات یعنی کہ جو زندگی ہے، سوزے جگر، جگر کی جو تپش سے مراد ہے یعنی کہ لگاتار جد و جہد کرنا، کام میں لگے رہنا، یا اس میں بے قراری ہونا، تڑپ ہونا. جب تک انسان کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو تڑپ ہے، جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ نہ ہو، اور انسان بالکل ساکت اور جامد ہو کر کے بیٹھا رہے، اور وہ انسان کے صرف جسم میں جو ہے وہ خون کی گردش ہو رہی ہے، تو بالکل بے فائدہ ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے نا. تو زندہ رہنے کے لیے حرکت کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ اسی طرح سے گرفت، گاف رے فے اور تے، ہے نا. گرفت، گرفت کہتے ہیں پکڑ کو، جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، یا قبضہ، پکڑ، گرفت. تو اب یہ دیکھیے گرفت، اسی طرح سے یہ ہے گرفتاری. گرفتاری یا گرفتار ایک ہی ہے. دیکھیے گرفتار کہتے ہیں اسیر کو، اسیر قیدی کو بھی کہا جاتا ہے. اور گرفتار جو ہے وہ عاشق کو بھی کہا جاتا ہے اس طرح، کیونکہ وہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کا عاشق کو بھی کہا جاتا ہے. اور گرفتاری جو ہے وہ قیدی، اسیری کو کہا جاتا ہے. گرفتار سے یہ لگا دیا تو گرفتاری بنا، ہے نا. تو اس طرح سے اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا عرفان صدیقی کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ مگر گرفت میں آتا نہیں بدن اس کا، خیال ڈھونڈتا رہتا ہے استارہ کوئی، ہے نا. تو یہ گرفتار جو ہے وہ اسیر ہو گیا، یا ہم عاشق کو بھی کہتے ہیں گرفتار، قیدی کو. اسی طرح سے اگر اس میں یہ بڑھا دیں گے تو یہ دیکھیے جیسے یہ ہم نے لکھا گرفتار، اور اس میں یہ بڑھا دیا تو یہ ہو گیا گرفتاری، ہے نا، یعنی کہ اسیری یا قیدی، ہے نا، گرفتاری. اسی طرح سے دیکھیے یہ ہے گرج، یہ گرج نہیں ہے نا، وہ غرض ہوتا ہے، وہ غرض، وہ بھی غرض ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہے گرج، یعنی کہ گرج پہ ہم دونوں جگہ زبر لگا دیں گے. یہ گرج تو ہمیں پورا پڑھنا ہے، گرج نہیں پڑھنا ہے، گرج. گرج کہتے ہیں اس کو بجلی کی آواز کو، کڑکنے کو، جو آواز تیز. اور اسی طرح سے گرجنا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یار وہ ہم پہ بہت زیادہ گرج رہا تھا، ہے نا. یا غصے کے معنی میں بھی ہوتا ہے گرجنا، یعنی کہ کسی کے اوپر غصہ اتارنا. تو اگر ہم یہ گرج ہے اور اگر ہم یہاں نون اور الف بڑھا دیں گے
تو وہ ہو جائے گا گرجنا. تو گرجنا جو ہے وہ ہم ایسے لکھ دیں گے, گرجنا یعنی کہ کسی کے اوپر برسنا, غصہ کرنا. تو یہ ہو گیا گرجنا کے معنی میں. تو دیکھیے آپ نے یہ مختلف الفاظ جو ہے وہ سیکھے. اسی طرح سے ابھی کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں گاف سے بننے والے ہیں. تو اسی طرح سے یہ دیکھیے میں نے کچھ اور الفاظ یہاں پر لکھے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے گستاخ. گاف, سین, تے, الف اور خے. تھوڑا سا حلق سے آواز نکالیں گے, کھے نہیں کہیں گے, خے. گستاخ. گستاخ کہتے ہیں بے ادب کو, ہے نا, یا شریر کو, کہ بہت گستاخ ہے نا. بے ادب کو بھی کہا جاتا ہے شریر. شریر کس کو کہیں گے, یعنی کہ شرارت کرنے والا. تو اس سے بہت سارے بنے ہیں, جیسے گستاخ سے گستاخی بنا. تو گستاخی وہی ہے کہ کسی کی شان میں کوئی بدتمیزی کرنا, گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, ہے نا. اسی لیے یہ گستاخ ہے, گستاخی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ گستاخی معاف, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ گستاخی معاف. اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہو یا قصور ہے اس کو معاف کرنا, قصور معاف کرنا. گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ سب استعمال ہوتے ہیں. تو گستاخ پہ جو ہے وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ پھر نہ کیجیے ان گستاخ نگاہوں کا گلہ. پھر نہ کیجیے ان گستاخ نگاہوں کا گلہ, دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو. تو یہ ہے نا. اسی طرح سے گرم دیکھیے, گرم تو آپ اکثر سنتے ہیں, گرم, تیز, جلتا ہوا, جس میں تپش ہو, ہے نا. گرم سے گرمی, اور گرم یہ ہے نا جس میں تپش ہو, جلتا ہوا, گرم چیز کہتے ہیں نا کہ بہت گرم ہے. اور گرم سے گرمی میں بھی کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ گرمی ہے جس میں بہت تپش ہو, بہت زیادہ حدت ہو, نا, اس کو ہم گرمی کہتے ہیں. ایک استعمال ہوتا ہے گرم خبر. اس کے کیا معنی ہے, یہ وہ ہے نا, دیکھو گرم خبر, یہ گاف, رے, میم, یہ الگ الگ لکھا جائے گا. گرم خبر نہیں ہے, یہ گرم اور یہ خبر, ٹھیک ہے. تو خے, بے اور رے. تو گرم خبر کا مطلب ہوتا ہے افواہ, مطلب جو کہ آج کل ابھی چل رہی ہو, تازہ تازہ جو خبر ہو, اور وہ افواہ جو اڑی ہوئی ہو, اس کو ہم کہتے ہیں گرم خبر. اچھا, اس کو نہ ہے وہ غالب نے جو ہے ایک شعر میں اپنے استعمال کیا ہے. انہوں نے گرم خبر نہیں, خبر گرم استعمال کیا ہے. معنی بالکل وہی ہے. تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے, نا, کہ افواہ پھیلی ہوئی تھی, اور مطلب تازہ ترین خبر یہی تھی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے. پرزے یعنی کہ اس کی بے عزتی ہوگی, توہین ہوگی غالب کی. دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. کتنا خوبصورت شعر ہے غالب کا. تو یہ گرم خبر یعنی کہ جو افواہ, جو تازہ ترین بات چل رہی ہو. اسی طرح سے اب یہ دیکھیے گل, گاف لکھا میں نے, لام لکھا. تو ایک معنی تو اگر ہم اس پہ دیکھیے, یہ پیش لگا دیں گے گل. گل کے معنی آپ سب جانتے ہیں, پھول کے. اس سے پہلے ہم نے گلاب جب پڑھا تھا تو گلاب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ سرخ رنگت والا ایک گلاب کا پھول. لیکن گل جو ہے وہ سارے پھولوں پہ آ جاتا ہے صادق, تو گل پھول کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہاں سے پیش ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہے نا. دیکھیے لکھا تو ایسے ہی جا رہا ہے, اگر ہم یہاں پہ زیر لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, گل. اور گل کی معنی ہے مٹی کے. تو پوری طرح سے چینج ہو گیا نا. کہا گل کے معنی جو ہے وہ پھول کے ہیں, اور گل کے معنی جو ہے وہ مٹی کے ہیں. اسی سے بنتا ہے نا, یعنی کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے. مٹی اور پانی, آب و گل. آپ کہتے ہیں پانی کو, واو اور لگا کی جگہ ہم واو استعمال کرتے ہیں دو لفظوں کو ملانے کے لیے, اور گل. تو یہ گل میں نے لکھا ہے, اس کو تو ہم گل بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر پیش تو پھر سے وہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے. وہاں پہ پھول کے معنی میں دے رہا ہے یا پھر گل مٹی کے معنی میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گل. اچھا, گل سے بننے والے بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن میں نے یہاں پہ کچھ لفظ جو ہے وہ منتخب کیے جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ گل جو ہے ہم کس کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ گل ہو گیا, اس کے پھول کے معنی ہے. تو احمد مشتاق کا ایک شعر ہے
کہ मौसम गुल हो कि पतझड़ हो बला से अपनी, है ना, मौसम गुल हो कि पतझड़ हो बला से अपनी, हम के शामिल हैं न खिलने में न मुरझाने में। तो अब मैंने दूसरा जो लफ्ज लिखा है वो है गुल चेहरा। देखिए ये गुल और चेहरा, चेहरा चूंकि सूरत को कहा जाता है, शक्ल को कहा जाता है, तो ये हो गया गुल चेहरा। जब बीच में छोटी हे इस्तेमाल होती है तो वो ऐसे लटकन वाली बनती है। तो गुल चेहरा यानी कि फूल जैसे चेहरे वाला, जिसको हम उर्दू शायरी में जो माशूक है उसके लिए हम हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, वो ये गुल चेहरा यानी कि फूल जैसे चेहरे वाला, खूबसूरत। तो इस तरह से देखिए ये गुलमोहर, मीम गाफ लाम मीम लटकन वाली है और रे, गुलमोहर। गुलमोहर जो है वो एक सुर्ख रंग की एक दरख्त का नाम है, जो सुर्ख रंग के फूल उसके ऊपर जो है वो खिले हुए होते हैं और बहुत गुच्छे की शक्ल में होता है, एकदम बहुत ज्यादा। तो गुलमोहर है ना, एक दरख्त है जिस पर जो फूल लगते हैं उसमें एकदम सुर्ख रंगत के फूल लगे हुए होते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं कसीर तादाद में गुच्छे की शक्ल में, तो गुलमोहर। अब देखिए अब ये इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन कितना खूबसूरत है गुल तकिया। ये भी मसनवी में, दास्तानों में बहुत इसका इस्तेमाल हुआ है, गुल तकिया। ये गोल तकिया नहीं है, गुल तकिया। ये गाफ लाम ते काफ और ये और लटकन वाली है, तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो गया गुल और ये हो गया तकिया, गुल तकिया। तो गुल तकिया हम उसको कहते हैं, एक ना पहले छोटा सा गोल तकिया होता था जिसको रुखसार के नीचे यानी कि गाल के नीचे रख करके सोते हैं, तो उसके लिए खास मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि छोटा एक गोल तकिया, ठीक है, जिसको हम अपने गाल के नीचे रख करके सोते हैं उसको हम कहते हैं गुल तकिया, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए गुल अंदाम, ये गाफ लाम अलिफ नून दाल अलिफ और मीम, गुल अंदाम। तो गुल अंदाम जो है ये गुल अंदाम, तो गुल अंदाम भी उसको कहते हैं जो कि फूलों की तरह नाजुक हो, यानी कि खूबसूरत जिस्म वाला, अच्छे जिस्म वाला, उसको हम कहते हैं गुल अंदाम। तो इसी तरह से है ना बहुत सारे हैं, जैसे गुल पैरहन यानी कि फूल जैसे लिबास वाला। फूल जैसे लिबास वाले से मतलब है कि बहुत अच्छे लिबास पहनने वाला, है ना, गुल पैरहन। बहुत सारे लफ्ज हैं, यहाँ चूंकि इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि हम एक हर्फ से बनने वाले तमाम अल्फाज पर बात करें, तो कुछ अल्फाज होते हैं जो मैं आपके लिए मुंतखब करती हूँ, और जो बहुत सामने के जो लफ्ज हैं उनको मैं जानबूझ करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आपको कुछ नए अल्फाज सिखाना है और उनके मानी जो है बताना है, ताकि आप सीख सकें। तो बहुत सारे लफ्ज जो है वो ऐसे हैं जो यहाँ पर छूट जाते हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है और आम बोलचाल में बोले जाने वाले हैं और सबको मालूम होगा इनका मतलब, वो मैं छोड़ देती हूँ अक्सर। तो गुल पैरहन यानी कि फूल जैसे लिबास वाला, यानी कि खूबसूरत लिबास वाला। इसी तरह से ये देखिए गुल होना। अब गुल होना जो है वो मुहावरा है ना, यानी कि गुल होना मुहावरा है चिराग के मानी में, यानी कि बेचिराग होना, गुल होना, है ना, बुझ जाना, गुल होना, गायब हो जाना, है ना, मुहावरे के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए गाफ लाम लटकन वाली है, वाव नून और अलिफ, गुल होना। अब ये देखिए एक और लफ्ज है गुमान। गुमान का जो लफ्ज है देखिए ये लिखा जाएगा ऐसे, गुमान, गाफ मीम अलिफ और नून, गुमान। तो गुमान कहते हैं, शक को भी कहा जाता है गुमान, और गुमान जो है वो गुरूर को भी कहा जाता है। एक तो होता है गुमान होना, शक होना, शुबा होना या वसवसा पैदा होना इंसान के अंदर, ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं कि अरे उसको अपने ऊपर बहुत गुमान है, तो उसका मतलब हम यहाँ कह रहे होते हैं कि शक की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ये कहते हैं कि उसको अपने ऊपर जो है वो बड़ा नाज है और गुरूर है।
تو ایک گمان جو ہے وہ غرور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، ناز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک شک اور وسوسے اور شبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے گمان. تو ہے نا اس کا شہریار کا ایک شعر ہے کہ کسی گمان پہ خوش مت ہو اے دل سادہ، کسی گمان پر خوش مت ہو اے دل سادہ، سبھی کو دیکھ کے وہ شوق مسکراتا ہے نا. تو یعنی کہ گمان پہ یہ اس طرح کا شک اور وسوسہ یا ایسا شبہ اپنے اندر مت رکھو. یہ کہہ رہے ہیں کسی گمان پہ خوش مت ہو اے دل سادہ، جو سادہ دل انسان ہے، کہ سبھی کو دیکھ کے، اس کی تو فطرت میں سب کو دیکھ کر کے مسکرانا ہے، تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح یہ گمان میں نے یہاں پر آپ کو گاف سے بننے والے کافی الفاظ اور اس کے معنی بتائے. اور اگر آپ کوئی خاص لفظ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں وہاں ادھر کامنٹ میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں. تو ناظرین، آج ہم نے اردو حروف تہجی کا 29واں حرف جو گاف ہے اس سے بننے والے مختلف الفاظ سیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے میں نے معنی بتائے تاکہ آپ ان کو اپنے روزمرہ کی زبان میں جو ہے وہ استعمال کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے آؤ اردو سیکھے پروگرام، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے لکھنا، پڑھنا اور اچھی زبان بولنا سیکھ رہے ہیں. وہیں پر کچھ میرے پاس اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں اور کچھ فون بھی آئے کہ جو وہ بالکل وہ لوگ جو اردو کے ابتدائی مرحلے میں ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی اردو چل رہی ہے، یہاں پر میں لفظ کو کیسے بنانا ہے، اس میں کرو کیسے پیدا کرنا ہے، اس سے زیادہ میں آپ یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کے معنی بتاؤں لکھ کر کے. تو میں لکھنے سے زیادہ آپ کو بتانے پر زور دے رہی ہوں، سکھانے پر. تو آپ جو ہے وہ ہمارا جو سیزن 1 ہے وہاں پر جو ہے وہ جا کر کے سیکوینس سے سیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو بہت تفصیل سے اردو حروف تہجی کے تمام جو حرف ہیں وہ سکھائے گئے ہیں. الف کیسے لکھا جائے گا، بے کیسے لکھا جائے گا، تے کیسے لکھا جائے گا، اس سے بننے والے کچھ نہ کچھ الفاظ جو بالکل ابتدائی مرحلے کی چیزیں ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو وہیں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہی ہیں چیزیں. تو جب آپ یو پی اردو اکیڈمی کا ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہیں پہ آپ کو ویڈیوز کا ایک وہ ملے گا آپشن. تو آپ جب ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو آپ اسکرول کر کے دیکھیں گے تو وہاں سیکوینس سے ہمارے سارے ایپیسوڈ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں وہاں شامل ہے. وہاں آپ جا کر کے پہلے ایپیسوڈ سے لے کر کے غالباً وہ 32 یا 33 کچھ اس طرح کے ایپیسوڈ ہیں زیادہ، تو وہاں پہلے سے لے کر کے آپ اس کو اسی سیکوینس سے دیکھیے روز. اور اس کے بعد جب آپ وہ سیکھ لیں تو یہ جو ہمارا دوسرا سیزن ہے نا، جس کے شاید 15 ایپیسوڈ جو ہے وہ ابھی تک آ چکے ہیں، تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ سیکوینس سے دیکھیے. جب آپ سمجھیں گے، یہ نہیں کہ آپ نے بیچ میں سے اس کو دیکھا ایک ویڈیو کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا میں یہاں پہ الفاظ آپ کو زیادہ سکھا رہی ہوں، اس کے معنی بتا رہی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی نوٹ بک یا لے کر کے بیٹھا کریے. کیونکہ جب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جب میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہے یا اس کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہو، تو آپ کو جو لگ رہا ہے کہ میرے لیے نیا لفظ ہے اس کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے آئندہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین، آج ہم نے اردو حروف تہجی کا 29واں جو حرف تھا گاف سے بننے والے مختلف الفاظ اور اس کے معنی سیکھے. اور میری آپ سے گزارش ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ یو پی اردو اکیڈمی کی جو ایک کوشش ہے آؤ اردو سیکھیے پروگرام کے ذریعے، اس کو کامیاب بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے، ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بہت کارآمد اور مفید مشورہ ہو تو آپ اسے ہمیں ضرور لکھ کر کے بھیجیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے پروگرام کو اور بہتر کر سکیں. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.